السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال في موضع آخر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، قرآن پاک کی جو آیات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک آپ حضرات کے سامنے ابھی سنایا گیا، ان دونوں ہی میں ایثار، ہمدردی، محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ہونے کی باتیں کر لینا، ہمدردی کے دعوے کر دینا، محض زبانی بولنا، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں ایثار یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی ضرورت کو، دوسرے کی حاجت کو اور دوسرے کی خواہش کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھے، اپنی خواہش اور اپنی چاہت پر مقدم رکھے۔ خود بھوکا رہتے ہوئے دوسرے کو کھانا کھلائے اور اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت مقدم رکھتے ہوئے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرے، یہ ایثار ہے، یہ ہمدردی ہے۔ اور اس کے مقابل میں ہے خود غرضی، یعنی آدمی صرف اپنا ہی سوچے، میرا بھلا ہو جائے، مجھے فائدہ پہنچ جائے، میرا کام بن جائے، اور دوسرے کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی خیال نہ رہے۔ اب چاہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے یا اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو برا لگتا ہو یا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہو، کچھ بھی ہو جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو خود غرضی کہتے ہیں۔ جتنے اچھے اوصاف انسان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، ان سب کی جڑ اور بنیاد ایثار اور ہمدردی۔
اور جتنی خراب عادتیں انسان کے اندر جمع ہو سکتی ہیں ان سب کی جڑ ہے خود غرضی۔ آدمی دوسرے کا خیال کر رہا ہے اور دوسرے کی مدد کر رہا ہے، دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے، اور اس کی مشکل زندگی میں، اس کے مشکل حالات میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ جتنے اچھے اوصاف ہیں، جتنی اچھی عادتیں انسان کے اندر ہیں، یہ سب ہمدردی کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ اور اس کے مقابل جو کچھ آدمی کی طرف سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، جو ضرر پہنچتا ہے، اس کے جن کاموں کی وجہ سے دوسروں کے دل ٹوٹتے ہیں، یہ سب خود غرضی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سارے اچھے صفات کی بنیاد ایثار اور ہمدردی اور محبت، اور سارے خراب صفات اور عادات کی بنیاد خود غرضی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار جگہوں پر مختلف طریقوں سے ایثار، ہمدردی اور محبت کا درس اور اس کا سبق بار بار الگ الگ انداز سے امت مسلمہ کے سامنے رکھا گیا، پیش کیا گیا، تاکہ یہ صفت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر کئی ایک جگہ پر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیکی پر، نیک کاموں پر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اب نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کر لینا، نیکی کے اندر آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جانا، یہ آپس میں ایثار اور محبت کے نتیجے ہی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور دشمنی پر ایک دوسرے کی مدد، اعانت نہ کرو، ایک دوسرے کا ساتھ ان چیزوں میں مت دو۔ اسی طریقے پر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ اس طریقے سے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی ہمدردی کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک، اس کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ، اس کے مشکل میں اس کا ساتھ دینا، اگر وہ پریشان ہو جائے تو اس کے بازو آ کر کے شانہ بشانہ کندھا لگا کر کے کھڑے ہو جانا، تاکہ اس کی مشکل کچھ ہلکی ہو جائے، کچھ آسان ہو جائے، اور وہ مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہنے سے ان مشکل حالات سے آسانی کے ساتھ میں یہ گزر جائے۔ اس آیت کے اندر اس چیز کا درس مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی کا ایک واقعہ ہوا، ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ انہوں نے اپنی بھوک، اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو دباتے ہوئے اپنے آنے والے مہمان اور اپنے گھر آئے ہوئے آدمی کی حاجت، ضرورت اور ان کی بھوک کو پورا کر دیا، اور یہ صحابی خود بھوکے رہ گئے۔ ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے ہیں، اگرچہ کہ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے باوجود بھی سامنے والے کی حاجت کے پورا کرنے کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات کے اندر مختلف طریقوں سے ایثار، ہمدردی، محبت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنا، آپسی اختلافات کا ختم کر دینا،
مختلف طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ کبھی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے بھائی کو مشکل حالات کے اندر دشمن کے حوالے نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے آگے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی حاجت، اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس کے کاموں کے بنانے میں لگا رہتا ہے۔ آدمی دوسرے کے کاموں میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے کام کے بنانے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کی مدد اس آدمی کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ والے طواف کر رہے تھے، ایک آدمی نے آ کر کے ان سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو بیان کیا۔ انہوں نے اپنے طواف کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے طواف کے بیچ میں حرم سے نکل گئے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو دوسرے آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے طواف بیچ میں چھوڑ دیا اور اس آدمی کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مشکل حالات کے اندر اپنے مسلمان بھائی جو کہ ایک پریشان حال آدمی ہو، اس کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے اور پھر اس کے کام کو بنا دیتا ہے، پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو آدمی اس کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جائے لیکن کسی وجہ سے اس کا کام آپ کے جانے کے بعد بھی نہیں ہوا تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب آپ کو دیتے ہیں۔ تو مسلمان کی حاجت روائی کے لیے چلنا، اس کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں جانا، پہنچنا، یہ سب کام ایک مسلمان کے ساتھ میں ہمدردی، محبت جب ایک آپس میں ہوگی تب ہی یہ چیزیں ہم آپس میں کر سکیں گے۔ ایک دوسرے کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جا سکیں گے جب آپس میں محبت ہوگی، آپس میں تعلقات ہوں گے اور ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے، اس وقت میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مومنین یہ ایک عمارت کی طرح سے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے عمارت کی اینٹیں، عمارت کی دیواریں ایک دوسرے سے مل کر کے ایک دوسرے کو مضبوط کر دیتی ہیں اور پھر اس عمارت کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسلمان آپس میں ایک عمارت کے مانند ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے بیان کرنے کے بعد میں اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے ملا دیا اور ملا کر کے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ جس طریقے سے یہ انگلیاں آپس میں ملنے کے بعد مضبوطی اس کے اندر آ جاتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے درمیان جب بھائی چارگی رہے گی، ایسے ہی ان کے درمیان پیار محبت رہے گی، ان کے درمیان اتحاد رہیں گے، اختلافات کے باوجود یہ آپس میں ملے ہوئے رہیں گے، تو ایسی ہی مضبوطی مسلمانوں کے اندر بھی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سارے کی ساری مسلمان قوم کو ایک آدمی کی طرح سے رہنا چاہیے۔ جس طرح ایک آدمی کے کسی بدن کے کسی بھی ایک حصے کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، آدمی کی آنکھ کے اندر درد ہو جائے، تکلیف ہو جائے، سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ نے آگے فرمایا ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر آدمی کے سر کے اندر تکلیف ہو جائے، درد ہو جائے تو سارا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پورے عالم کے اندر رہنے والے مسلمان، ان میں سے اگر کسی بھی حصے کے رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ جائے تو سارے عالم کے مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اس طریقے پر مسلمانوں کا اتحاد
اس طریقے پر ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی فکر ہر مسلمان کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے متعلق ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آدمی اپنے لیے خیر خواہی کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے آرام کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے چین سکون کی زندگی کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے صحت کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے سہولیات کو پسند کرتا ہے۔ ہر خیر کی چیز آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ ساری چیزوں کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ اگر آدمی اپنے لیے تو بھلائی چاہتا ہے لیکن دوسرے کے لیے شر، دوسرے کے لیے خرابی، دوسرے کے لیے برائی چاہ رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایمان کے کامل ہونے کے واسطے شرط یہ ہے کہ بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ایثار، ہمدردی، محبت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کے ساتھ میں الفت و محبت کے ساتھ مل جل کر رہنا، اس کا نمونہ اور مثال ہمارے سامنے بلکہ پوری امت کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا تو اپنی ضرورت کو دبا کر کے پیچھے رکھ کر کے پہلے آنے والے سائل کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے خوبصورت اچھی چادر لا کر کے ہدیہ دی۔ اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا اور اس کو ازار کے طور پر اوڑھ لیا۔ جب آپ اس چیز کو اوڑھ کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجموعے میں آئے، ایک صحابی کو وہ چادر بہت اچھی لگی، انہوں نے اس چادر کی تعریف کی اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ چادر مجھ کو دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور لباس کے پہنے ہوئے ہیں، حضور کو بھی اس چادر کی ضرورت ہے، لیکن اب ایک صحابی نے اس کو مانگ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے بدن سے اتارا۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ حضور کو اس چادر کی ضرورت ہے، تم نے مانگ کر کے اچھا نہیں کیا، حضور کو بھی اس کی ضرورت تھی، تم نے کیوں وہ چیز کو مانگ لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتاری اور وہ صحابی کو دے دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے استعمال کے لیے نہیں مانگا ہے، اس کے لیے میں نے سوال نہیں کیا، بلکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے یہ چادر مس ہو گئی، لگ گئی ہے، اسی لیے میں اس چادر کو اپنے کفن کے اندر استعمال کروں گا۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، جب اس صحابی کا انتقال ہوا تو وہ چادر ان کے کفن کے اندر دی گئی اور اسی کے ساتھ میں ان کو قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت اور حاجت کے باوجود وہ چادر اتار کر کے مانگنے والے ضرورت مند کو دے دی۔ اس طرح کا ایثار صحابہ کی اور حضور کی زندگی کے اندر ملتا ہے۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بوریاں بھر کر کے 1,80,000 درہم اما جان کے پاس بھیجے۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا کہ یہ فقراء میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ صبح سے لے کر کے شام تک سارا مال تقسیم کر دیا گیا، اور اس روز اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روزے سے تھیں۔ جب افطار کا وقت ہوا تو انہوں نے خادمہ سے کہا کہ افطار میرے لیے لاؤ۔ انہوں نے ایک سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل لا کر کے اما جان کے سامنے رکھ دیا۔ بازو میں باندھی بھی تھی۔ انہی میں سے کسی نے کہا کہ آپ
صبح سے شام تک ضرورت مندوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی اس میں سے تھوڑا رکھ لیتے اور 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتے تو ہمارا افطار آج گوشت سے ہو جاتا تھا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مال ہوتا اس وقت میں کہتی، اس وقت میں یاد دلاتی تو کچھ کرتے، اب جب سارا مال تقسیم ہو چکا ہے تو اس وقت میں یاد دلا کر کے کیا فائدہ۔ تو اس طریقے پر اپنی ضرورت کے رکھتے ہوئے، خود حاجت مند ہوتے ہوئے بھی ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا اور سائلوں کا اتنا زیادہ خیال ہے، ان کو تقسیم کرنے میں اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ اپنی ضرورت بھی یاد نہیں رہی، اپنی حاجت بھی یاد نہیں رہی کہ میرا بھی روزہ ہے، مجھے بھی کچھ منگانا ہے، یہ بالکل ذہن کے اندر سے نکل گیا۔ تو اتنا زیادہ ایثار، محتاجوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ اتنی زیادہ ہمدردی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے بکرے کے سرا پائے، ہدیے کے اندر بھیجے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میرے فلاں محلے کے رہنے والے جو دوسرے ساتھی ہیں، وہ ان کے بال بچے ہیں، ان کے گھر میں زیادہ افراد ہیں، وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ان کے پاس انہوں نے بھیج دیا۔ جب ان کے یہاں پہنچی تو انہوں نے کسی اور صاحب کے بارے میں سوچا اور پھر وہ ان کے یہاں تیسرے صاحب کے پاس بھیج دیا۔ اس طریقے پر وہ چیز 7 گھروں کے اندر ہوتے ہوئے یا 9 گھروں کے اندر ہوتے ہوئے اس پہلے صحابی کے پاس پہنچ گئی جہاں سے وہ چلنا شروع ہوئی تھی۔ تو اس طرح کا خیال اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اس طرح کی ہمدردی اور ان سے اتنی زیادہ محبت کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، ہم کسی طریقے سے اپنا وقت گزار لیں گے۔ جو آیت میں نے خطبے میں سنائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے کوئی، دیہات سے یا مدینے کے باہر کے کوئی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا اور وہاں رہنے کا ان کا ارادہ ہوا اور ان کو بھوک لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر پوچھنے کے لیے آدمی بھیجے کہ کھانے کی کوئی چیز ہے تو بھیج دی جائے۔ سارے گھروں میں سے ایک ہی جواب ملا کہ کھانے کی کوئی چیز گھر کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجموعے کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے اس مہمان کو لے جانے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کو سن کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے مہمان کو آج رات لے جاؤں گا، ان کی میزبانی کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے مہمان کو بھیجا ہے۔ بیوی نے بتایا کہ صرف اتنا ہے کہ جس سے بچے کھا کر کے سو سکتے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر کے سلا دو اور پھر جب مہمان آ جائے تو دستر بچھاؤ، کھانا لگا دو، اور جب مہمان کھانے لگے تو کسی بہانے سے اٹھ کر کے بتی کو بجھا دینا اور پھر ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور ہم صرف جس طرح آدمی کھاتا نہیں، کھانے کی طرح کرتا ہے، ہم اس طرح مہمان کے سامنے بیٹھ کر کے کرتے رہیں گے اور مہمان سارا کا سارا کھانا کھائے گا اور شکم سیر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے مہمان کے ساتھ میں کیا، مہمان پیٹ بھر کے کھا چکے اور یہ ان کے ساتھ میں کھانے کی طرح سے کرتے رہے۔ مہمان یہ سمجھ رہے تھے کہ سامنے والے بھی کھا رہے ہیں، اور یہ جب کھا چکے، صبح ہوئی، اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس صحابی کے آنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے آیتیں آ چکی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ جب یہ صحابی حضور کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان سے پوچھا بتاؤ مہمان کا کل رات کیا ہوا؟ انہوں نے سارا قصہ بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول نے ان کو پڑھ کر کے سنائی کہ تمہارے اس عمل کی تعریف میں
اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کے باوجود اپنے اوپر آنے والے مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ یہ لوگ بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کا ایثار، اس طریقے کی محبت، اس طریقے کی ہمدردی آپس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں بھی ایک دوسرے کی محبت، اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی، پیار محبت کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ یہ چیز سارے مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو ایک بنائے، نیک بنائے، آپسی اختلافات کو ختم فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔